بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ میرے والد صاحب کھاتے پیتے خوشحال گرانے سے تھے۔ زمین تھی اور ذاتی مکان تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک بڑا جنرل سٹور بھی تھا۔ غرض اتنی آمدنی تھی کہ ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ والد صاحب اکلوتے تھے، نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہنیں۔ دادا دادی وفات پا چکے تھے۔ امی نے ان سے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے ددیال والے امی سے قطعاً تعلق کر چکے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود امی جان خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ انہیں اپنے خاندان سے الگ ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ شوہر کی محبت سے دامن بھرا ہوا تھا۔ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ والد صاحب کا اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ان دنوں ہم سارے بہن بھائی کمسن تھے اور اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی تھی اور میٹرک کی طالبہ تھی، باقی چھوٹی کلاسوں میں تھے۔ جب میری ماں پر بیوہ کا پہاڑ ٹوٹا تو وہ صدمے سے نڈال ہو کر بستر پر پڑ گئی۔ اب مجھے کو گھر دیکھنا تھا اور تعلیم بھی مکمل کرنی تھی۔ ان دنوں میری عمر 16 برس تھی، مگر میں اپنی ہم عمر لڑکیوں سے زیادہ باشعور تھی۔ مجھ کو گھر کے حالات اور والدہ کے دکھوں کا احساس تھا۔ عام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ میں اپنی والدہ کو تسلی دیا کرتی تھی کہ ماں گھبراؤ نہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں، بیٹے جیسی ہوں، بس مجھے تعلیم مکمل کر لینے دو، پھر سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ ماں کو میری ڈھارس سے بہت سکون ملتا تھا۔ در حقیقت میرے سوا کوئی دوسرا ان کو ڈھارس دینے والا تھا بھی نہیں۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ واقعی میری یہ بیٹی گھر کے دکھوں کا مداوا بنے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی نہیں کروں گی جب تک میرے بھائی کمانے کے لائق نہ ہو جائیں گے۔ صرف پیٹ کا دوزخ ہی نہیں بھرنا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا بھی تھا۔ والد صاحب کی ایک مخلص دوست اس برے وقت میں بہت کام آئے۔ میرے بھائی ابھی چھوٹے تھے، وہ ابو کا سٹور نہیں چلا سکتے تھے۔ انکل واحد نے وہ جنرل سٹور اچھے داموں ہم سے خرید لیا اور روپیہ امی کے نام بینک میں ڈلوا دیا۔ اس طرح ہمارا گزارا ہونے لگا۔ جس سال ابو فوت ہوئے، میں میٹرک کا سالانہ امتحان نہ دے سکی، کیونکہ امی ذہنی پریشانی کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی تھی۔ گھریلو مسائل اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ انکل واحد سے میں نے ہی رابطہ کیا، کیونکہ جنرل سٹور بند پڑا تھا۔ 1 سال ایسے ہی مسائل سمیٹتے گزر گیا۔ زیر زمین سے آمدنی آنا بند ہو گئی۔ زمین پر جو شخص مختار کار تھا وہ مالک بن بیٹھا، ساری پیداوار خود رکھ لیتا تھا۔ اس کا مقابلہ کون کرتا؟ ادھر سے آمدنی کا آسرا بھی جاتا رہا۔ سال بعد دوبارہ پرچوں کی تیاری کر کے میں نے میٹرک کا امتحان دے دیا۔ جی چاہتا تھا کہ کالج میں داخلہ لے لوں، مگر ابھی حالات اجازت نہ دے رہے تھے۔ پڑھائی کو نہ چاہتے ہوئے چھوڑنا پڑا۔ ملازمت کی تلاش کرنی پڑی، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ پہلے میں گریجویشن کروں پھر بھائی پڑھیں۔ اس وقت فوری طور پر معاشی حالات پر قابو پانے کی ضرورت تھی۔ 6 ماہ تک باغ دوڑ کر کے دیکھ لیا، بھلا میٹرک پاس لڑکی کو کیا ملازمت ملتی تھی۔ ایک سہیلی کے ابو سے ملازمت کے لیے کہا تو انہوں نے مشورہ دیا، بیٹی ایسے ملازمت نہ ملے گی، تمہاری تعلیم کم ہے، پہلے FA کر لو اور پھر نرسنگ ٹریننگ لے لو، اسی طرح تم کو کسی ہسپتال میں نوکری مل جائے گی۔ میں نے ان کا مشورہ مان لیا، جوں توں کر کے FA پاس کر لیا۔ اس دوران امی کی طبیعت سنبھل چکی تھی اور وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ FA کے بعد میں نے ایک سرکاری ہسپتال میں نرسنگ کی کلاس میں داخلہ لے لیا، جہاں یونیفارم، رہائش، کھانا اور وظیفہ بھی ملتا تھا۔ اس طرح میرا کورس کرنا آسان ہو گیا۔ جن دنوں میں نرسنگ کورس کے دوسرے سال میں تھی، میری واقفیت ایک ڈاکٹر سے ہو گئی۔ اس کا نام یوسف تھا۔ ڈاکٹر یوسف نئے اس ہسپتال میں تعینات ہوئے تھے۔ یہ شخص پشاور کا رہنے والا تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ جب اس کے ساتھ وقت گزرنا شروع ہوا تو وہ بھی میرے تصور میں رہنے لگا۔ اب میں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی۔ اس کی اور میری ڈیوٹی عرصہ تک ایک ہی وارڈ میں رہی۔ وہ جب مجھ سے بات کرتا کہتا، اے کاش مجھ کو تمہارے جیسی شریک حیات مل جائے، تم بہت دلکش ہو، میرا آئیڈیل ہو۔ اس کی باتیں میرے دل پر کیوں نہ اثر کرتی۔ میں ایک سیدھی سادی اور حالات کی ستائی ہوئی لڑکی تھی۔ میں اچھی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ یوسف نے مجھے کچھ ایسے سبز باغ دکھائے کہ میں ہر دم اس کے بارے میں سوچنے لگی اور میرا دل نرسنگ ٹریننگ سے چاٹ ہو گیا۔ کبھی امی جان سے کہا کرتی تھی کہ اس وقت تک شادی نہ کروں گی جب تک سارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر
اچھے مستقبل تک نہ پہنچ جائیں، لیکن اب امی کو کہتی کہ میں کورس مکمل کرنا نہیں چاہتی، نرس کا پیشہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ امی جان حالات کے بون میں گر چکی تھی، پھر میں ان کی اولاد تھی۔ جب امی کو بتایا کہ ایک ڈاکٹر مجھے پسند کرتا ہے اور شادی کے لیے اصرار کر رہا ہے، تو میری خوشی کی خاطر امی جان میری شادی اس ڈاکٹر سے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ ایک روز ڈاکٹر یوسف ہمارے گھر آئے اور امی سے بات کی، کہنے لگے کہ آپ کو صاف صاف بتا کر پھر رشتہ طلب کروں گا، آگے آپ کی مرضی۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ جب والدہ کے سامنے اس نے ایسا انکشاف کیا تو امی سوچ میں پڑ گئی، کہا کہ سوچ کر جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم کس آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہو، وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے چلی ہو؟ امی کی بات ٹھیک تھی۔ مجھ کو ڈاکٹر یوسف کی اس بات سے بہت صدمہ ہوا کہ اس نے یہ سب کچھ پہلے مجھ کو کیوں نہ بتایا۔ بتا دیا ہوتا تو کم از کم میں امی سے تو نہ کہتی۔ بہرحال میں نے شادی سے منع کر دیا، لیکن دکھ اس قدر ہوا کہ بیمار پڑ گئی اور نرسنگ کا کورس بھی ادھورا رہ گیا۔ جب یوسف کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں اور نرسنگ ٹریننگ بھی چھوڑ دی ہے، تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ میری خیریت معلوم کرنے آیا۔ اس کا دوست بہت خوبرو اور نرم خواہ تھا، وہ ایک بزنس مین تھا اور اس کا نام محبت خان تھا۔ یہ لوگ تھوڑی دیر ہمارے گھر بیٹھ کر چلے گئے۔ 1 ہفتہ بعد محبت خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم یوسف کا خیال چھوڑ دو، وہ ایک دھوکے باز اور جھوٹا آدمی ہے، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اگر چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میرے گھر جا کر دیکھ سکتی ہو کہ میں غیر شادی شدہ ہوں اور بہت امیر آدمی ہوں، تم عیش کرو گی اور تمہارے گھر والوں کی بھی مدد کروں گا، تمہارے سارے بھائی سیٹ ہو جائیں گے، میں تم لوگوں کو حالات کے بمر سے نکال لوں گا، اپنے لیے نہیں لیکن اپنے گھر والوں کی خاطر۔ میں نے محبت خان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ دوسری بار ہمارے گھر آیا۔ مجھ سے چھوٹی بہن 10ویں کی طالبہ تھی، مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حالات کی سختیاں سہتے ہوئے مرجھا کر رہ گئی تھی، لیکن علینا کسی نوخیز کلی کی طرح تھی۔ جب محبت خان کی اس پر نظر پڑی، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے خیال آیا اگر محبت میرے بجائے میری بہن سے شادی کر لے تو اچھا ہوگا، اس طرح میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے زندگی وقف کر دوں گی، ماں بھی میرے جانے سے تنہا نہیں ہوگی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی، وہ سیٹ ہو جائیں گے اور وہ محبت خان کے ذریعے ہمارے کنبے کی مدد کر سکے گی۔ میں نے محبت خان کی طرف دیکھا، اس نے جیسے میرے ذہن میں آئے خیال کو پڑھ لیا۔ اس نے میری والدہ سے کہا اگر آپ بڑی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتی تو پھر چھوٹی کا دے دیں۔ اس پر میں نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بولا اس بار جب میں آؤں گا گھر والوں کو ساتھ لاؤں گا اور وہ انگوٹھی پہنا کر جائیں گے۔ اس کے جانے کے بعد امی نے مجھ کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا کرنے لگی ہو، ابھی علینا کی عمر ہی کیا ہے، تمہیں شادی کرنی ہے تو کر لو۔ میں ہاں کر دیتی ہوں لیکن علینا کی نہیں کروں گی، اسے میٹرک پاس تو کر لینے دو۔ میں نے امی کو خوب سمجھایا، ان کو باور کرایا کہ میں محبت خان سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو میرا اور ڈاکٹر یوسف کا سلسلہ معلوم ہے، ساری عمر اس کے ذہن سے یہ بات نہ نکلے گی۔ ممکن ہے شادی کے بعد وہ مجھ کو یوسف سے تعلق کے تانے دے اور پھر ہماری ازدواجی زندگی برباد ہو جائے۔ اگر وہ گھر والوں کو لانے اور علینا کو اپنانے پر راضی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ علینا ایک بزنس مین امیر آدمی کی بیوی بن جائے گی، وہ پرلطف زندگی بسر کرے گی اور آپ کا ایک بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ سوچئے ذرا، کیا ان حالات میں کوئی دوسرا اچھا رشتہ آپ کی کسی بیٹی کے لیے آ سکتا ہے؟ غرض ایسی باتیں کر کے امی کو راضی کیا۔ وہ بیچاری اس معاملے میں کسی سے مشورہ بھی نہ لے سکتی تھی۔ ہمارے آس پاس کوئی دانا ہستی تھی ہی نہیں۔ جب گھر میں مرد نہ ہوں اور عورتوں کو ہی فیصلہ کرنے پڑے، پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس ہفتے محبت خان 2 خواتین کے ہمراہ آیا۔ اس نے ان میں سے ایک عورت کو اپنی والدہ اور دوسری کو بہن بتایا۔ وہ لوگ مٹھائی اور انگوٹھی بھی لائے تھے۔ علینا کے رشتے کے لیے ہاں کرنے میں امی سے زیادہ میں پیش تھی، غرض کہ انہوں نے محبت خان کے نام کی انگوٹھی علینا کی انگلی میں پہنا دی اور رسم کر کے چلے گئے۔ شادی کے لیے 1 ماہ کی مدت کا اصرار کیا۔ جب امی نے عذر کیا کہ ابھی تیاری کرنی ہے، لڑکی کے لیے چند جوڑے کپڑے بنانے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہرگز آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں گی، ہم خود جہیز بھی دیں گے اور بری بھی بنائیں گے، زیور بھی دونوں طرف کا ہم ہی چڑھائیں گے۔ والدہ خوش ہو گئی کہ شادی کا تمام خرچہ لڑکے والوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ جب شادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو محبت خان نے بتایا کہ ان کے ایک قریبی عزیز کی موت ہو گئی ہے۔
لہٰذا شادی نہایت سادگی سے ہو گئی۔ اس طرح وہ 10 اچھے جوڑے کپڑوں کے لائے اور زیورات کے 2 سیٹ بھی چڑھائے اور علینا کو نہایت سادگی سے بیاہ کر لے گئے۔ ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ اس سارے معاملے کی خبر یوسف کو نہ تھی۔ محبت خان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہرگز اس کو معلوم نہ ہو، ورنہ وہ یہ شادی نہ ہونے دے گا۔ وہ امیر دوست ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ غریب لوگ جان کر وہ آپ لوگوں کی عزت نہیں کرتا اور مجھ کو بھی منع کرے گا کہ اتنے غریبوں میں رشتہ داری مت جوڑو، ڈر ہے شادی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال دے۔ ہم نے سادہ دلی سے محبت کی ہر بات کا اعتبار کیا اور میں نے ڈاکٹر یوسف کو کچھ نہ بتایا، بہن کی شادی کو راز میں رکھا۔ یوں بھی میرا دل یوسف سے خفا تھا، ان دنوں ان سے ملتی بھی نہ تھی۔ خیر شادی کے بعد ہی محبت خان علینا کو لے کر پشاور چلا گیا۔ وہاں سے علینا نے 3-4 بار فون پر بات کی اور ہم سب کو اطمینان دلایا کہ آپ لوگ پرسکون رہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ واقعی محبت خان بہت امیر آدمی ہے۔ ہم لوگ بہت جلد ہنی مون کے لیے یورپ جانے والے ہیں۔ 1 ہفتہ بعد علینا نے فون کیا، آج ہم روانہ ہو رہے ہیں ہنی مون کے لیے اور میں آپ لوگوں کو ایئرپورٹ سے فون کر رہی ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن، اس واقعہ کو 20 برس گزر چکے ہیں۔ آج تک پھر نہ کبھی علینا کا فون آیا اور نہ اس نے رابطہ کیا، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ محبت خان بھی پھر کبھی نہیں آیا۔ جب علینا کے جانے کے بعد 6 ماہ تک اس سے رابطہ نہ ہوا تو میں نے ڈاکٹر یوسف سے رابطہ کیا، تمام احوال بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے مجھ کو پہلے کیوں نہ بتایا، میں ہرگز تم کو محبت خان سے رشتہ داری نہ جوڑنے دیتا۔ وہ ہمارے شہر کا آدمی ضرور ہے لیکن وہ ایک اسمگلر ہے، وہ اچھا آدمی نہ تھا۔ اس نے اس طرح پہلے بھی 2-3 شادیاں کی تھی، پہلے مجھے معلوم نہ تھا لیکن اب کسی نے بتایا ہے کہ وہ یوں ہی شادیاں کرتا تھا اور پھر ان لڑکیوں کو دوسرے ملکوں میں فروخت کر دیتا تھا۔ یوسف کی زبانی یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں مزید تصدیق کی خاطر اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ محبت خان صرف ضرورت کے تحت اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ ہسپتال میں اپنے کسی عزیز کا علاج کروانے آیا تھا۔ جب میں تمہارے گھر عیادت کو آنے کے لیے تم سے فون پر بات کر رہا تھا وہ پاس موجود تھا۔ اس نے فون پر بات سنی تھی۔ اس وقت میرے پاس گاڑی نہ تھی۔ اس نے آفر کر دی کہ چلو میں اپنی گاڑی میں لے چلتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر جانتا کہ تم سے رشتہ داری ہو جائے گی تو کبھی اس کو تمہارے گھر لے کر نہ آتا۔ یوسف بیچارہ ہمارے لیے بہت دکھی اور پریشان ہوا تھا۔ اس نے محبت خان کا معلوم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہسپتال سے چھٹی لے کر امی جان کو ہمراہ لیا اور پشاور لے گیا۔ وہاں سے بس اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ اپنے محلے سے نقل مکانی کر گیا ہے، نہ معلوم کہاں چلا گیا ہے۔ امی علینا کے غم میں رو رو کر اللہ کو پیاری ہوئی۔ میری بہن ایسی غائب ہوئی کہ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ زندہ ہے کہ مر گئی۔ محبت خان لڑکیاں بیرون ملک جا کر فروخت کرتا تھا۔ یقیناً اس نے میری بہن کو بھی کسی دور دراز مقام پر فروخت کیا ہوگا۔ اگر اپنے ملک میں ہوتی تو کسی نہ کسی طور پر بھی تو رابطہ کرتی۔ اتنی مدت اس معاملے کو گزر چکی ہے کہ ہم پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں۔ امی وفات پا گئی ہیں، چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ہے، بھائی بھی پڑھ لکھ کر اچھا کما رہے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک میں ہوں کہ جس کو علینا کے غم نے کھا لیا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ اگر جانتی کہ محبت خان برد فروش ہے تو کبھی اپنی معصوم بہن کو اس کے حوالے نہ کرتی۔ میں نے محبت خان سے علینا کی شادی یہ سوچ کر کرائی تھی کہ وہ امیر آدمی ہے، ہم کو غربت کے بمرے سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا، شاید میرے بھائیوں کو بزنس کرا دے گا۔ کیا خبر تھی کہ علینا اس سوچ کی قربان گاہ پر قربان ہو جائے گی۔ سچ ہے، برے حالات خدا ہی بدل سکتا ہے۔ انسانوں کا آسرا ایک دھوکہ ہوتا ہے اور اس دھوکے سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، اور کبھی بھی زندگی میں بیٹی کا رشتہ کسی لالچ میں نہ کریں، ورنہ بیٹی کے مرنے پہ تو صبر آ جاتا ہے، لیکن ایسے غائب ہو جانے والی کے لیے پل پل مرو گے، پل پل جیو گے کہ نہ جانے کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی دکھی ہوگی، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ایک ایسی تکلیف جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔